اب بیٹھو بیٹھو یہاں سامنے بیٹھے جا. آج آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام کی پہلی نشست کا آغاز بھی ہو گیا. ایک مقرر کی تقریر بھی آپ تمام احباب نے سماعت کر لیا. آپ کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا. بس آپ تمام احباب سے درخواست یہ ہے کہ آپ تمام اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. اور ایک اہم ضروری بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے. آپ سے میری یہ درخواست ہوگی کہ ہم سب انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. میری تقریر کے بعد اذان ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کریں گے. اس لیے جانے کی فضا نہیں بنائیں گے, بیٹھے رہیں گے. آپ کا یہ خوبصورت پنڈال جو سجایا گیا ہے, جتنے احباب باہر ہیں, روڈوں میں گھوم رہے ہیں یا گھروں میں ہیں, ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور پنڈال کے اندر, جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں. آ جائیں بھائی, آ جائیں. جو لوگ باہر ہیں آ جائیں. انشاءاللہ یہ پروگرام منظم ہے, مختصر ہے اور بہترین پروگرام ہے. یہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام, بالخصوص آج کے اس جلسہ کے ناظم شاعر بڑے بھائی جناب حافظ و قاری نیر بھارتی صاحب, جناب مولانا مفتی مرغوب الرحمان صاحب, ہمارے بہت ہی قریبی اور اس مدرسہ کے بانی و ناظم جناب مولانا عبدالحی صاحب مدد العالی, ان کے دیگر رفقاء کرام, اس گاؤں کے تمام باشندے, قرب جوار کے مہمانان اعزام. آج کا یہ پروگرام صفت الاسلام دبرا کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے. میرے دوستو, جلسہ یا پروگرام رکھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کے بیانات سے ہماری اصلاح ہو جائے, ہماری اصلاح ہو جائے علماء کرام کے بیانات سے. ہم ان کو سنیں
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر صرف سن کر کے چلے جائیں، عمل کرنے کی کوشش نہ کریں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ بتائیے، کوئی فائدہ ہوگا؟ بات سن کر کے آ جائیں، کہا جائے کہ کھیتی کے کام کو ایسے کرنا ہے، اور سن کر کے پھر اپنی مرضی کے جا کر کے کھیت کو بو دے، تو کیا کھیت کا اپج صحیح ہو جائے گا؟ اپج صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جو طریقہ ہے، جو بتایا جائے، اس پر عمل کریں گے، تب اس کے بعد کھیت میں اپج صحیح ہوگا، پیداوار صحیح ہوگا. میرے دوستو، آپ تمام یہاں احباب سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے تہیہ یہ کیجئے، عزم مصمم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کرو. تو نہ ڈرا کرنا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کیا عمل کریں گے سارے لوگ؟ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، یہ آپ کے اس ادارہ کا پروگرام ہے. الحمدللہ گزشتہ سال جب اس ادارہ کی بنیاد پڑی تھی، آپ کے مابین مجھے بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور آپ لوگوں نے اس وقت بڑی دلچسپی اور جوش و جذبہ دکھایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم ادارہ قائم بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو چلائیں گے. آپ تمام احباب نے ادارہ کا آغاز بھی کر دیا، اور الحمدللہ ایک سال سے آپ یہاں ہاسٹل بھی قائم کر دیے، یہاں اساتذہ بھی ہیں اور بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرے دوستو، دولت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑنے کی کوشش. دنیا میں آپ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے، دنیا میں آپ کا نام اس وقت تک روشن نہیں ہوگا، اور آپ اس وقت تک ذلت و خواری سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ اپنے نونہالان کو، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کر دیں. آپ جاہل نہ کر کے، آپ ناواقف نہ کر کے، ایجوکیشن سے دور رہ کر کے، تعلیمی میدان سے دور رہ کر کے، اپنے بچوں کو جاہل گوار بنا کر کے دنیا میں ان کو نہیں بنا سکتے، اور آپ ترقی یافتہ قوم میں اپنے آپ شمار نہیں کر سکتے. اس لیے مدارس کی تعلیم سے ہو یا اسکول کی تعلیم سے ہو، آپ اپنے بچوں کو اس سے جوڑنا ہے. اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے جوڑیے. بسم ربک الذی خلق، اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اقرأ کی نسبت رب سے کی گئی ہے، اس کا مطلب وہ تعلیم جس سے رب راضی ہو جائے. پڑھائیں گے بچوں کو انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے نا. بات سننے والے کیوں؟ آپ عام افراد ہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے، تھوڑے افراد سے ہی کام ہوتا ہے. آپ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو ضرور تعلیم سے آراستہ کریں گے، ضرور ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، کیونکہ تعلیم دیے بغیر، ایجوکیشن دیے بغیر آپ اپنے بچے کی روشن مستقبل کی امید نہیں کر سکتے. میرے بھائی، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کے تحت کچھ باتیں آپ تمام احباب کو بتاؤں. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے اٹھ رہا ہوں، اٹھ کے نہیں جائیے گا. اے نوجوان ساتھی جو میرے کھڑے ہیں یا اور جو احباب ہیں، آ کے بیٹھیے. آپ سے میری درخواست ہے یہ کہ بیٹھیے، کھڑے مت رہیے. کھڑے جو ہوتا ہے نا تو جو بھی مقرر رہتا میں ہی یہ نہیں، ان کے ذہن میں خلل ہوتا، اچھا نہیں لگتا. بیٹھیے، نہیں بہن، کوئی ناراضگی مجھے نہیں ہے کہ آپ
کے کہیں چلے جائے، لیکن یہاں سامنے کھڑے نہ رہے۔ آئیے میں نوجوان کو ہی ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ آج اپنے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، ان برائیوں میں سے ایک دو برائی کا متعلق اور اس کے سبب روکنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے کریں گے انشاءاللہ، سوچیں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آج کون ہے، کون مطلب ہے، کون ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں نشہ خوری عام ہو گئی ہے، شراب کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئی ہے، اور نئی شکلیں ہیں اس کی، نشہ کی عجیب و غریب شکلیں اور مختلف نوعیتوں سے ہمارے نوجوانوں کو یہ نشہ نے اور شراب خوری نے جکڑ کر کے رکھ لیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، کون ہے جو آج ہم اپنے بچوں کو نشہ خوری سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کون ہی اپنے بچے کو شراب سے، کوکس سے، نیٹرابیٹ سے، انجیکشن سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون اس کے لیے تیار ہو؟ اللہ نے کہا دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگو، اے مومنو، اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو سنو، شراب، جوا، بت پرستی اور استسقام بالازلام یہ گندا ہے، شیطانی عمل ہے۔ ادھر سنیے ہماری بات۔ یہاں میرے بھائی، اللہ نے کہہ دیا کہ شراب، جوا، بت پرستی، استسقام بالازلام یہ گندا ہے، شیطانی عمل ہے۔ ہمارے نوجوان کون اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب بالکلیہ طور پر حرام ہے۔ اب شراب کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف بوتل پینا حرام ہے، انجیکشن جس میں نشہ آئے اس کا لگانا بھی حرام ہے، کوکس پینا اس کا بھی پینا حرام ہے، ریٹرابیٹ گولی کھانا یہ بھی حرام ہے، اور حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نوجوان سمجھنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے، اور زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ بتائیے اللہ نے عقل دیا کہ نہیں آپ کو؟ اے چچا کنے ہو، چچا، او چچا سے نہیں کہیے، ہمارے بات نہیں بڑھیا لگے، سنو۔ اس میں آواز، آپ لوگ تو مائکی کا انتظام ایسا کر دیے ہیں کہ بیچارہ صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آواز ٹکرا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کی جڑ شراب کو قرار دیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ کیا ہے شراب؟ آواز سمجھے، بات نہیں سمجھے، مابے علیہ السلام کی تکرار علیہ آواز زیادہ کی۔ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ شراب سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ پہلے زمانہ میں
ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے. کیا تھے وہ؟ اللہ کے ولی بزرگ تھے، اور ہمیشہ اللہ اللہ کرنا ان کا کام تھا. عورتوں کی طرف وہ کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا. اتنے اللہ کے پاک بندے تھے. اسی محلہ میں، اسی گاؤں میں ایک بدکار عورت تھی. کیا تھی بولیے؟ ایک بدکار عورت تھی. ایک بدکار عورت تھی، یعنی زانیہ عورت تھی. ایک فاحشہ اور زانیہ بدکار عورت تھی اسی کے گاؤں، اسی محلہ میں. آپ لوگ تو ایسا انتظام کر دیے بھائی، اتنے پورے دن کا اجلاس ہے اور آپ لوگ ایسا انتظام کیجئے گا تو کیسے ہوگا؟ پورے دن کا جلسہ میں ایسا مائکنگ کا انتظام کیجئے گا تو کیسے ہوگا بھیا؟ عجیب معاملہ ہے، بولنا بھی مشکل. خیر، آپ لوگ ادھر توجہ دیجئے، ادھر توجہ مت دیجئے. تو وہ بزرگ جو تھے اسی کے محلہ میں ایک عورت تھی فاحشہ، یعنی زانیہ بدکار عورت تھی. وہ اس کے پیچھے لگ گئی. کس کے پیچھے لگ گئی؟ اسی بزرگ کے پیچھے لگ گئی. وہ سوچا کہ ہم کسی طرح اس کو بالا پھسا کے اپنے پاس لائیں، لیکن بزرگ ان کے ہاتھ آتے نہیں تھے. ایک مرتبہ داؤ پیچ لگا کر کے اپنی نوکرانی اور باندی کو بھیج دیا بزرگ کے پاس کہ جاؤ اس بزرگ کو بلا کے لاؤ اور کہو کہ ایک معاملہ میں گواہی دینا ہے، ایک معاملہ میں گواہی دینا ہے. تو وہ بزرگ سوچا کہ چلو عورت ہے، اس کے سلسلے میں گواہی دے دیتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں. وہ آئے، آ کر کے اس عورت نے گھر کے اندر یہ عورت زانیہ عورت اس بزرگ کو گھر کے اندر لے گئی اور گھر کے دروازے کو بند کر دیا. گھر کے دروازے کو بند کر دیا اور وہ عورت کہنے لگی کہ دیکھیے، آپ 3 کام میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہوگا. وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا، شراب اور یہ عورت. کہا یا تو بچہ کو قتل کرو، یا تو شراب پینا ہوگا، یا میرے سے منہ کالا کرنا ہوگا. بچہ کو قتل کیجئے، شراب پیجئے، یا میرے ساتھ منہ کالا کیجئے. اب وہ بزرگ پھنس گئے، پسینہ پسینہ آ گیا اس کو. سوچنے کے بعد یہ سوچا کہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو شرابیں پی لیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے لیکن ان کو کم لگا. سوچا کہ چلو شرابیں پی لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شراب ہی پی لیتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، سنو اور غور سے سنو کہ اس شراب پینے کی وجہ سے اس کا اثر کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا. سنو اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا غور کیجئے کہ یہ شراب کتنی بری چیز ہے، یہ نشہ کتنی بری چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے کہ جو برائیوں کی جڑ ہے یا نہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے. شراب پیتا ہے، 1 گھونٹ پیا، 2 گھونٹ پیا، نشہ آیا. نشہ آنے کے بعد انسان، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے نا، عقل دیا ہے نا اللہ، اسی عقل کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہم حکومت کر رہے ہیں. ہم چاند پر بھی پہنچ گئے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کے سے بات کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کس کی بدولت؟ یہ اللہ نے جو دماغ یہ عقل دیا اسی کی بدولت ہے نا، اللہ نے اسی کی بدولت ہے نا. لیکن شراب کی وجہ سے، نشہ کی وجہ سے سب سے پہلے یہی عقل ٹھکانے پہ لگتی ہے، یہی دماغ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، یہی عقل بتلاتی ہے. اس لیے شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. وہ بزرگ شراب پیتا ہے، نشہ آتا ہے، بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھی قتل کرتا ہے اور اس عورت سے منہ بھی کالا کر لیتا ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، ذرا سوچئے کہ یہ کتنی بری چیز ہے اور
کس قدر خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب تک انسان اللہ کے پردے میں، ایمان کے پردے میں رہتا ہے، لیکن شراب جو ہی پیتا ہے وہ پردہ اس سے اٹھ جاتا ہے. پھر شیطان اس کو جس طرف چاہے لے جائے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے شیطان، کان بن جاتا ہے، اور جس طرف چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے. ایک شرابی سے پوچھئے وہ کون سے گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک شرابی ہے، وہ شراب پینے کے بعد کیا اپنی ماں کو پہچانتا ہے؟ کیا اپنی بیٹی کو پہچانتا ہے؟ بلکہ رپورٹ میں لکھا گیا، کان کھول کر کے سنیے، امریکہ میں جہاں بہت زیادہ زنا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں عام طور پر لوگ زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا کرتے ہیں. اور رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ اپنی محرم یعنی ماں بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شرابی ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں اور بہو بیٹیوں کے ساتھ یعنی اپنی ان عورتوں کے ساتھ جو ان کی محرم ہے ان کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. میرے بھائی، اے میرے دوست، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کون ہے بتائیے جو روکنے کے لیے اس کی تدبیر کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو سوچ رہا ہے؟ کون اس کو روکنے کے لیے راستے تلاش رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب صرف بول دیتے وہ اس کا بیٹا ہے، جانے دو، شراب پیتا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے. لہذا تمام نشہ آور چیزوں سے بچنا ہوگا. اے نوجوانوں، اے دوست، اس کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، مالی نقصان ہے، سماجی نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے. جو شراب کا عادی ہوتا ہے کچھ ایام تو فائدہ نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ایام کے بعد ان کا ہارٹ بھی خراب ہوتا ہے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، حتیٰ کہ لیور بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کیا ہے. اللہ نے حرام کیا ہے. جب آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، وہ عرب جس کی گتی میں شراب نوشی تھی، بغیر شراب سے ان کی ایک بھی مجلس منعقد نہیں کی جاتی تھی. لیکن یہی ایک آیت اللہ نے اتاری، قرآن میں یہ آیت آئے، اس کی وجہ سے ایسا نتیجہ دیکھنے کو ملا کہ سارے لوگوں نے شراب کے جو مٹکے اور بوتلیں تھے وہ توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا. لکھا تاریخ میں کہ مدینہ کے گلیوں میں ایسا لگتا تھا گویا کہ بارش ہوئی ہے. اللہ کا کوئی بندہ، کوئی نوجوان وہ نہ سمجھتا ہے، نہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بتاؤں، آپ شاید یہ سوچیں گے کہ ہم تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتا نہیں ہے. لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، کون ماں باپ ہے جس کا بیٹا شراب پیتا ہے، کبھی اس کو بیٹھا کر کے، دو چار مولوی کو منگا کر کے، مکھیا جی کو منگا کر کے، دو چار بااثر افراد کو منگا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کیا؟ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. اگر آپ کا بیٹا کبھی آپ سے بدزبانی کر لے، کبھی آپ سے بدکلامی کر لے، تو نہ جانے ان کی شکایتیں کہاں تک پہنچتی ہے. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ بیٹا نے جو بدزبانی کیا وہ صحیح کیا، نہیں، بالکل قطعی غلط ہے، اس کی سزا ملے گی. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ سے اگر بدکلامی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، آپ پنچایتی بٹھاتے ہیں، سرپنچ کو منگاتے ہیں، ممبر کو منگاتے ہیں، مکھیا کو منگاتے ہیں، رشتہ داروں کو منگاتے ہیں، لیکن یہی آپ کا بیٹا شرابی ہے، جواری ہے، وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، کیا آپ اس کو اتنے آدمی کو منگا کر کے سمجھانے کی کوشش کیا؟ نہیں کیا، نہیں کرتا ہے کوئی.
तैयारी नहीं है। ये सोचते हैं कि जाओ, अरे भाई कभी उनको समझाने की कोशिश कीजिए। आइए, मैं तो ये कहता हूं कि उनको डराइए, धमकाइए और ये कहिए कि बेटा अगर तुम शराब नहीं छोड़े, अगर तुमने नशा नहीं छोड़ा तो तुमको जमीन और जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ये तदबीर कीजिए, जमीन और जायदाद से तुमको बेदखल कर दूंगा। डराइए, धमकाइए। और नहीं समझता है तो मैं तो ये कहता हूं कि आइए, अगर 2-4 बेटा है और 2 बेटा सही है, 1 बेटा खराब है, तो कभी कभी 2 सही बेटों को 1-2 डिस्मिल करा करके भी दिखा दीजिए जी, ताकि वो उनको सही समझ आ जाए, ताकि वो शराब नोशी से बच जाए, ताकि वो नशा से बच जाए। मेरे भाई ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। उसके लिए अव्वल चीज ये है कि आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। सबसे पहली चीज, बुनियादी चीज जरूरी ये है कि आप बचपन से उनको तालीम याफ्ता बनाइए। आप ये सोचिएगा, अभी छोटा छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या पीता है, उसको वो सुनता है जो हाँ सेल्फी वो पीता है, सुनता है ना। आप ये सोचिएगा कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा, समझ जाएगा। भैया आज सेल्फी पीता है ना, कल बेहतर बोतल लेके घूमेगा। कहाँ आप कहते हैं कि वो समझ जाएगा? आज वो सेल्फी पीता है ना, कल बोतल लेके घूमेगा, इंजेक्शन लेके घूमेगा, वो नेट्रावेट लेकर के घूमेगा, वो उसी का कारोबार ही शुरू कर देगा। इसलिए अपने बच्चों को पकड़िए। बड़े अफसोस की बात यह है, ये इंतहाई अफसोस की बात है, एक बाप एक माँ छोटे बच्चों को सेल्फी से नहीं रोक सकता। ये क्या बात है भाई? आप अपने एक छोटे बच्चे को 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चे को आप उसको सेल्फी से नहीं बचा सकते? आप ये कह देते हैं कि क्या कर सकते हैं हम? अरे उनको आप नहीं बचा सकते, जब बड़ा होगा तब आप बचाइएगा। रोकने की कोशिश कीजिए, सेल्फी से या दूसरी जो भी चीजों से है, उन तमाम चीजों से रोकने की कोशिश कीजिए। नशा की जितनी भी शक्लें हैं, नशा की जितनी भी शक्लें हैं, वो तमाम की तमाम शक्लें हराम है। चाहे वो नेट्रावेट की शक्ल में हो, गोली की शक्ल में हो। मैं कहा करता हूं कि तमाम के तमाम अफराद को मैं जहां भी जाता हूं, तमाम लोगों को ये जिम्मेदार बनाता हूं कि आइए गांव में, मोहल्ला में कमेटी बनाइए, कुछ अफराद को लीजिए, चलिए। मैं कहा करता हूं कि वो मुखिया जी और सरपंच साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, जमाती, 4 चिल्ला वाले, आप नहीं बच सकते अगर इस चीज को रोकने की कोशिश आपने नहीं किया। मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। अगर आप बुराई को देख रहे हैं, हाथ से रोक सकते हैं तो रोकिए, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोक सकते हैं तो रोकिए, वो भी नहीं कर सकते तो दिल से तो बुरा समझिए, लेकिन आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सबसे कम दर्जा कहा गया है। इसलिए मेरे भाई कोई नहीं बन सकते। मुखिया जी, सरपंच साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, आइए उठ करके तय कीजिए। मैं तमाम लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि हर गांव मोहल्ला नौजवानों से बिलखुसूस जो नौजवान इस बुरी लत के शिकार नहीं है, उनसे मेरी बिलखुसूस दरखास्त ये है कि आप अपने नौजवान साथी, अगर कोई आपका दोस्त, आपका कोई साथी इस तरह की हरकत करता है, वो शराब नशा के आदी बनता है, तो बराए करम उसका हाथ पकड़ करके रोकने की कोशिश कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह? अरे तय हाथ उठा के बताइए सारे लोग। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को समझाएंगे, हम अपने बच्चों को रोकने की कोशिश करेंगे, हम अपने बच्चों को उसको सही तालीम दिलवाएंगे। मेरे भाई, मैं तो जो वक्त मुकर्रर किया गया था, मैं खुद मुकर्रर किया था कि 7:45 बजे तक नमाज खड़ी हो जाए, लेकिन ये इंतज़ाम की वजह से मुझे बात कहने में भी दिक्कत हुई। इसलिए मैं नाजिम साहब से 2-3 मिनट का वक्त लूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खुद ख़त्म कर दूँगा। वही एक और बुराई है जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, चाहे आप बुराई समझें या ना समझें। ये बुराई भी हमारे समाज में जड़ पकड़ती हुई जा रही है।
वो कौन सी बुराई, कौन सी बुराई? कोई बता सकते हैं कोई ऐसी बुराई जो अभी चली हुई है? मोबाइल तो भैया ये तो संग हम लाग घूमी छी। एक बुराई है बहुत ही खतरनाक, इसकी जड़ें मजबूत होती जा रही है, वह लोन और सूदी कर्ज है। आम तौर पर हर घर इस बीमारी में मुब्तला है, और समस्या बालातर यह है कि अपनी आंखों से, अपनी नजरों से हम देख रहे हैं कि वो औरतें जो ग्रुप लोन में ली हुई है, हर हफ्ता दर दर फिरती है, जुमा के दिन आएगा, शनिचर के दिन आएगा, दर दर फिरती है, फिर सब लोग उसमें फंसते हुए चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उसको गुनाह भी नहीं समझते। क्या वो गुनाह नहीं है? क्या वो सूदी कारोबार नहीं है? क्या सिर्फ एक महाजन जो सूद पर पैसा लगाता है, सूद के गुनाह में वही मुलविस होगा? या ये औरतें भी, ये मर्द भी जिनके नाम से ग्रुप लोन चलता है, ये भी गुनाह में मुलविस होगा? क्या ये औरतें गुनाह में मुलविस नहीं होंगी? अगर माँ बहनों तक मेरी आवाज जा रही है, शायद उनके पास कैमरा भी लगा हुआ है, मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो। ये सूदी पैसा लेकर के तुम अपने बच्चों की परवरिश करोगे तो याद रखना, तेरा बच्चा तेरा काम कभी नहीं आएगा। सूद का कारोबार हो, सूदी पैसा से आप अपने बच्चों को खिलाए पिलाए, सूदी बच्चे पैसा लेकर के, लोन लेकर के आप अपने बच्चों की परवरिश करें, और सूदी पैसे लेकर के आप अपने बच्चों के अखराजात को बर्दाश्त करें, और फिर आपका बच्चा काम में आ जाए। ये तो ऐसी बात है कि एक बादशाह ये कहता, एक बादशाह अपने, एक मर्तबा एक बादशाह था जो गलत काम हमेशा करते रहता था, लेकिन हमेशा उम्मीद में रखता था कि मैं जन्नत जाऊंगा। एक मर्तबा अपने वजीर से कहा कि जाओ खेत में जाकर के गेहूं बो दो। क्या बो दो? गेहूं। वो ले जा करके जौ बो दिया। क्या बोया? जौ बो दिया। तो बादशाह जब उसका दरख्त निकला, पौधा निकला, तो जो जो बोया है गेहूं का पौधा निकलेगा या जौ का? जे बुनती वहां निकलती नहीं, जौ का पौधा आया। तो वो अपने वजीर से कहने लगा, अरे बेवकूफ, मैंने तुमसे ये कहा था कि गेहूं जाके बोना, और तुम जाकर के जौ बो दिया। कहा कि नहीं आता, आप रुकिए, हम ये जौ बोए हैं, लेकिन जब इसमें फल देगा तो इसमें गेहूं निकलेगा, गेंदू भी निकलेगा। तो अच्छा चलो देख लेते हैं। जब गेहूं का पौधा आया तो उसमें क्या गेहूं निकलेगा? जौ का पौधा में गेहूं निकलेगा कि जौ निकलेगा? कहा तुम तो बोले थे कि गेहूं निकलेगा, ये तो जौ निकल गया। कहा अच्छा रुकिए ना, जब पकेगा ना तो ये गेहूं हो जाएगा। फिर पकने के बाद क्या वो गेहूं होगा? नहीं होगा। फिर डांटा, अच्छा काट करके जब लेके जाएंगे ना तब उसके बाद वो गेहूं ही होगा। बिलाखिर काट करके ले गया, आखिर सारा काम किया, लेकिन जौ से गेहूं क्यों बन जाएगा? जो आप बोइएगा वही होगा ना। अल्लाह की कुदरत में है कि वो जौ की जगह गेहूं भी निकाल दे, लेकिन निजाम तो ये है कि जौ बोइएगा तो जौ ही काटिएगा। जो निजाम है वही चलेगा ना। अल्लाह ने निजाम के तहत दुनिया को चलाया है। कहा कि तुम तो बिल्कुल ही गलत कर दिया। इतना गलत काहे किया? कहा हजरत ये मैंने आपसे ही सीखा है। आप करते हैं गुनाह और उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम बस जन्नत की जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। ये कहां से है? आप कहिएगा जो उसी का फल मिलेगा ना। तो आप मेरी माँ और बहनों ये लोन की सिस्टम को खत्म कीजिए। बखुदा ये गुनाह है। अल्लाह ने किसी गुनाह पर जंग का ऐलान नहीं किया है, किसी गुनाह पर, लेकिन फइल्लम तफअलू फादनु बिहर्बिल है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।